تقول في سؤالها زوجي يأخذ راتبي كاملا ولا يعطيني منه شيء إلا میرا شوہر میری پوری تنخواہ لے لیتا ہے، مجھے دیتا نہیں ہے کچھ بھی بچا کر. لا يجوز للزوج أن لا يجوز. شیخ فرما رہے ہیں شیخ عبداللہ سلیمان ہیئت کبار العلماء کے عضو ہیں، وہ کہتے ہیں سعودی عرب کے فتویٰ کمیٹی یہ اس عورت کا حق ہے جس نے کمایا ہے، اس پیسے کو آپ کا حق نہیں ہے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے پیسوں پر قبضہ کریں. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فإن طبن لكم فكلوه هنيئا مريئا. والزوجة لا تتحمل شرعا شيئا من النفقات على بيتها وعلى زوجها، المسؤولية المالية جميعا على الزوج سواء من جو یہ کنگ روڈ ہے جدہ کا اور سامنے ایک بہت بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، شاید آپ کو نظر نہیں آ رہی. بہرحال وكذلك مهما كان غنى الزوجة مهما كان غناء الزوجہ، اگر بیوی مالدار ترین ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کا حق ہے، اس کی تنخواہ ہے، اس کا مال ہے. بہت سارے لوگوں کے دانت گڑے ہوتے ہیں بیوی کے مال پر تو وہ اس کو کھاتے رہتے ہیں. شیخ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کا حق نہیں ہے. آپ کو بیوی جس نے پیسے کمائے ہیں، تنخواہ اس کو ملی ہے، یہ اسی کا حق ہے. اور اگر وہ ایک کراہیت محسوس کرتی ہے کہ آپ اس کے پیسے لے کر کھا رہے ہیں، تب یہ جائز آپ کے اوپر نہیں ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، کیونکہ یہ اس کی کمائی ہے، اس کا پیسہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں تو عورتوں کو معاف کیجیے گا، عورتوں کو اکاؤنٹ تک چلانے نہیں دیتے. ایک عورت کا کینیڈا سے مجھے فون آیا، اس نے بیچاری نے کہا کہ میری تو پینشن بھی میرے ہسبینڈ کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے، اور وہ پینشن اکاؤنٹ میں گرتی ہے تو اب مجھے یہ بتائیے مجھے کچھ بھی نہیں ملتا. سلم الإمام وكنت واقفا لقضاء الركعة الفائتة لكن الإمام بعد السلام سجد للسهو، فما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة؟ إذا قام المسبوق في مثل هذه الحالة، ایک شخص جس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، وہ مسبوق تھا، اس کے پیچھے نماز امام کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہا تھا اور اس امام نے اپنی نماز میں کوئی غلطی کر دی اور اس نے پھر سجدہ سہو کیا. اب یہ سجدہ سہو بھی کرے یا نہیں کرے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ امام کی اطاعت اس پر، وہ جب جیسے سجدہ سہو کرے گا وہ مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرے گا. سجد للسهو كما في هذه الحالة، فالمأموم في هذه الحالة قد انفصل عن الإمام، فله إن شاء أن يرجع ويسجد معهم. اب ایک شخص اگر امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور امام سلام پھیر کر یہ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، مقتدی اپنی نماز کو پوری کر رہا ہے اکیلے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے اختیار ہے، وہ چاہے، کیونکہ اس نے کوئی غلطی نہیں کری ہے اس لیے وہ بغیر کسی سجدہ سہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو سجدہ سہو بھی کر لے، تب بھی دونوں طرح جائز ہے. المأموم أو المسبوق ليقضي ما فاته، وبعد أن سلم الإمام انصرف من صلاته، نبهه جماعة المسجد بأنه بقي عليه ركعة، وذاك المسبوق قام عن إمامه، ولكن الإمام بعد أن ذكر قام الإمام ليكمل هذه الركعة. فهل المأموم بعد أن انفرد عن إمامه هل عليه في هذه الحالة أن يرجع مع الإمام أم لا؟ نقول أن المأموم عندما انفرد بدليل شرعي بعد سلام الإمام فهو معذور في هذه الحالة. ہاں، امام اگر غلطی کرتا ہے، اس نے ایک رکعت چھوڑ دی ہے اور ایک رکعت بھول کر اس نے سلام پھیر لیا ہے، اور ایک شخص جو مسبوق تھا وہ کھڑے ہو گیا ہے اور اس نے نماز اپنی مکمل کر رہا ہے، وہ تو انفصل علی الامام، تو پھر وہ امام سے الگ ہو چکا ہے. ایسی صورت میں سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، هل يجوز أن
أوصي بمنزلي الذي أسكن فيه بأن يكون وقفا لزوجتي وأبنائي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.